السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ کے بیٹھ جائیں، آگے آ جائیے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگلی صف میں جگہ چھوڑ کے پچھلی صف میں بیٹھنا یہ اللہ کی نعمت سے انکار ہے، کیونکہ اگلی صف کا ثواب پچھلی صف کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور ثواب کے معاملے میں ہر آدمی کو خود آگے بڑھنا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر صف لگائی جا رہی ہو اور آگے کی صف میں کوئی جگہ خالی ہوئی اور آپ پچھلی صف میں کھڑے ہیں تو اس وقت آپ دوسروں کو آگے مت بڑھائیے کہ آپ آگے جائیے، بلکہ اس وقت آپ خود آگے بڑھ جائیے، اس لیے کہ نیکی کے معاملے میں ہر آدمی کو خود آگے بڑھنا ہے اور ہر آدمی کو مقابلے میں آنا ہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں۔ صحابہ کرام میں بھی یہی سلسلہ تھا کہ ہر صحابی دوسرے صحابی سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ مزاج ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ جو بھی نیکی کا کام ہو اس میں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم آگے بڑھ جائیں۔ ایثار دنیا کے معاملے میں ہے، عبادت کے معاملے میں ہے۔ ہاں، عبادت کے معاملے میں ایثار نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہر آدمی کو خود اس عبادت کی ضرورت ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی ایک آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی، اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ بھی برائی کریں گے، گناہ کا کام کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، یا بدکاری کریں گے، کسی انسان کا ناحق قتل کریں گے، یا کوئی اور برائی کریں گے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطی ہونا انسان سے اور ہم انسانوں سے یہ کوئی باعث تعجب بات نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، لیکن ان غلطی کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ تو غلطی ہم انسانوں سے ہوگی، یہ فطری تقاضا ہے، کیونکہ ہمارے پاس نفس ہے، ہمارے پیچھے شیطان ہے، تو مختلف موڑ پہ وہ ہم کو بہکاتا ہے اور ہم سے کچھ کام ایسے کراتا ہے جو ہمارے رب کو منظور و مقبول نہیں ہے۔ تو ہم سے غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، عبادات میں، اطاعات میں، دنیا کے معاملات میں، تو غلطیوں کے بعد غلطیاں کرتے چلے جانا یہ شیطان کا کام ہے، اور غلطیوں کے بعد توبہ کر لینا یہ ابن آدم کا کام ہے۔ جیسے مثال سے سمجھیے، جو غلطی ہوئی سب سے ابتدا میں، ایک تو شیطان سے غلطی ہوئی کہ شیطان کو اللہ نے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے سجدے سے انکار کیا،
اللہ کی نافرمانی کی، وہ اس نے غلطی کی، نافرمانی کی، خطا کیا۔ اب اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنی غلطی کے بعد، اپنی کوتاہی اور نافرمانی کے بعد، کہ جب اللہ کی طرف سے اس غلطی پر اسے متنبہ کیا گیا تو وہ مانا نہیں، بلکہ غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا گیا اور کرتا جا رہا ہے۔ توبہ نہیں کیا اس نے، بلکہ اس کے بعد چیلنج کیا اس نے اور ایک الگ محاذ بنا لیا۔ تو اس نے اپنی غلطی کی اصلاح کی فکر نہیں کی، بلکہ اس نے غلطیوں پر غلطیاں کرنی شروع کر دی۔ بالآخر اس کا انجام وہ ہوا جو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے وہ اور اس کے ماننے والے جہنم کے مستحق ہو گئے، اللہ کے عذاب کے، اللہ کی عتاب کے، اللہ کی غضب کے وہ لوگ مستحق ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے غلطی کی اور غلطی پر تنبیہ کے بعد اس نے اپنی غلطی پر پچھتاوا کرنے کے بجائے مزید غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پھل کے، اس سے گیہوں کے پھل کے کھانے سے منع کیا تھا، اور اللہ کے منع کرنے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ یہ بھی اللہ کے منع کرنے کے باوجود حضرت آدم سے ہو گیا، لیکن حضرت آدم کو جب تنبیہ کی گئی تو حضرت آدم اپنی غلطیوں کے بعد غلطیوں کو دہرانے نہیں گئے، بلکہ فوراً اپنی پرانی خطا پر توبہ اور ندامت کے ساتھ رب کے دربار میں حاضر ہونے کی کوشش کرنے لگے اور توبہ کیا، اپنی غلطی پر پچھتائے، ندامت کے آنسو بہائے، خوب روئے، اتنا روئے کہ ان کے رونے کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب روئے، اپنی غلطی پر پچھتائے اور افسوس کیا، تو ایک وقت وہ آیا کہ ان کی اس غلطی اور اجتہادی خطا کو اللہ نے معاف کر دیا، اور معاف کرنے کی وجہ سے حضرت آدم کا جو مقام اللہ کی نظر میں تھا، پہلے جو محبوب تھے محبوبیت برقرار رہی، مقام چھینا نہیں گیا بلکہ اور بھی اونچا مقام کیا گیا۔ تو یہ بڑا فرق ہے کہ انسان حضرت آدم کی اولاد کی فطرت میں یہ ہے کہ اگر وہ غلطی کرے گا تو غلطی پر اصرار نہیں کرے گا، گناہ کرے گا، غلطی اور معصیت کا کام اس سے اگر ہو جائے تو اپنے والد حضرت آدم کی طرح اپنی غلطی پر فوراً پچھتائے گا، افسوس کرے گا اور پھر رب کے دربار میں حاضر ہو کر کے معافی مانگے گا۔ اور شیطانی فطرت کیا ہے کہ غلطی کر کے پچھتائے گا نہیں، بلکہ مزید غلطیوں پر غلطی کرتا چلا جائے گا۔ اب ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن کیا غلطیوں پر غلطیاں ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، یا غلطیوں کے بعد پچھتا کر کے، افسوس کر کے رب کے دربار میں مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں؟ یہ دونوں دو راستے ہیں۔ ہمیں اپنے بارے میں صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اگر کبھی ہم سے غلطی ہو جائے، قرآن نے بھی کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ یہ لوگ، صحابہ کرام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جاؤک، فوراً اپنی غلطی کے توبہ کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، خود بھی استغفار کرتے ہیں اور آپ سے بھی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، آپ بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ خود بھی اللہ کے سامنے اپنی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو یہ توبہ قبول کرنے والا پاتے ہیں، کیونکہ اللہ تواب ہے۔ اللہ عذاب دینے والا کن کے لیے ہے؟ جو اپنی غلطیوں پر پچھتاتے نہیں ہیں، اپنی غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔
بھائی ہم انسانوں کی فطرت میں کیا ہے؟ عاجزی اور تواضع. اور یاد رکھیے جب تک ہم انسان اپنے اندر عاجزی اور تواضع کو برقرار رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے شب معراج کے واقعے کے سلسلے میں بھی بتایا تھا کہ یہ تواضع بڑی نعمت ہے. انسان کے اندر عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کو بٹانا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے بہت سی بھلائی ملتی ہے. کیا بھلائی ملتی ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ملا کہ ایک تو صفات کا مقام اور ایک معراج کا مقام، یہ دونوں مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع کی بنیاد پر ملا. عاجزی اور انکساری کا جو جذبہ تھا اس کی وجہ سے آپ کو ملا. اور یہی تواضع آپ کہتے ہیں تصور اور ولایت. علماء نے لکھا ہے کہ کرامات کا ظاہر ہونا کسی انسان کے ہاتھ سے، خلاف عادت معاملات کا ظاہر ہونا، یا کسی خاص موقع پہ دعاؤں کا فوراً قبول ہو جانا، یا انسان کے اندر عبادت کی طبیعت لگ جانا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں ولایت کی اصل نہیں ہیں، بلکہ ولایت و تصوف کی اصل انسان کا اپنے آپ کو مٹا دینا ہے. اپنے آپ کو یعنی انسان کے اندر کسی بھی موڑ پر میں باقی نہ رہے کہ میں یہ ہوں. اور ہمارے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. جیسے بیوی سے جھگڑا ہوتا تو کہتے میں ایسا کر کے دکھاؤں گا. خاندان میں لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا تو کہتے میری جو مرضی. والد صاحب سے بحث تکرار ہو جاتی اور آپ جاب میں ہیں، آپ کے والد صاحب جو ہے کچھ بھی نہیں کماتے، تو آپ کہتے بھائی میں اپنے بچے پر جو کروں وہ میری مرضی. میں اور میری مرضی کو فنا کرنے کا نام ہی اصل عبدیت ہے. اگر ہم نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا، اپنی میں کو دفن کر دیا اور ہر موڑ پر اپنے اندر ایک عاجزی اور انکساری کا جذبہ پیدا کر لیا، تو گویا کہ ہمارے اندر عبدیت کی شان پیدا ہو گئی. عبدیت کی شان پیدا ہو گئی اور بندگی کا کمال مل گیا. اور یہ کیسے آتا ہے اور کیسے جاتا ہے؟ مختلف بہانوں سے شیطان انسان کے اندر بڑائی کا احساس پیدا کرنے لگتا ہے. انسان اگر ہوشیار ہوتا ہے فوراً اپنی میں کو اور اپنی انا کو توڑتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ خلیفہ تھے، آپ کو معلوم ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا وہ کافی انتشار کا زمانہ ہو گیا تھا. داخلی اندرونی فتنے پیدا ہو گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تو اندرونی فتنوں سے نپٹنے میں چلا گیا. حضرت عمر کا دور اس اعتبار سے بہت قابل ذکر ہے کہ ان کے زمانے میں فتوحات کی بڑی کثرت ہوئی ہے اور اسلام کی سلطنت کا دائرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت وسیع ہوا ہے. اب بہت سے علاقے جو پہلے نہیں تھے اسلامی دائرے میں، سلطنت کے دائرے میں، وہ سارے کے سارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کے دائرے میں آ گئے اور اسلام کا حلقہ وسیع ہوا. تو ایک مرتبہ دور کے علاقے میں ایک فتح ہوئی اور وہاں سے کافی مال غنیمت آیا اور کافی بڑی خوشخبری ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دل بہت خوش تھا اور دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے میری نگرانی میں اتنی بڑی فتوحات کا سلسلہ اللہ نے عطا کر دیا. بس یہی چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے خطرے کی محسوس ہوئی. فوراً جو صحابہ کرام موجود تھے، جو لوگ موجود تھے وہاں پہ، فوراً ان لوگوں کو منبر کے قریب جمع کیا. تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس موقع پہ ایک خوشی کا موقع ہے، ایک نعمت کے ملنے کا موقع ہے. حضرت عمر کوئی خاص وصیت اور نصیحت کرنا چاہیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، یہ عمر وہی ہے جس کی ماں سوکھا گوشت چبایا کرتی تھی. اور کہا کہ یہ عمر وہی ہے جس کی ماں سوکھا گوشت چبایا کرتی تھی. یہ سوکھا گوشت چبانا یہ عربوں کی زبان میں انتہائی غربت کی طرف اشارہ ہے. یہ انتہائی غریب ہوتا ہے تو اس کی انتہائی غربت کو بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ سوکھا گوشت چبایا کرتا ہے. تو
منبر پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے تمام جو بھی موجود صحابہ تھے ان کو گواہ بناتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عمر یہ تو وہی عمر ہے کہ جس کی ماں سوکھا گوشت چبایا کرتی تھی۔ اب صحابہ پریشان، حاضرین پریشان کہ یہ موقع، یہ بات کہنے کی کیا بات تھی، کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آخر اس موقع پہ آپ نے اس بات کے کہنے کا انتخاب کیوں کیا؟ کہا کہ اس وقت میرے دل میں تھوڑی سی بڑائی کا احساس آیا تھا کہ عمر کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کی نگرانی میں، آپ کی سرپرستی میں ایک بڑا کام ہو، آپ ایک ادارے کو قائم کریں اور وہ ایک یونیورسٹی میں تبدیل ہو جائے، یا یہ کہ آپ کوئی کام کریں اور بہت بڑے پیمانے پہ اس کا چرچا ہو جائے، تو انسان کے دل میں ایک بڑائی کا احساس ہو، میری نگرانی میں، میری سرپرستی میں اتنا بڑا کام ہوا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ میری نگرانی میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ میری نگرانی میں، میری خلافت میں اتنی بڑی فتوحات کا سلسلہ ملا، فوراً اپنے میں کو دفن کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ عمر تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری حقیقت تو اسی ماں کے بیٹے کی طرح ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے سوکھے گوشت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تیرے ذریعے سارے کام کرا لیے۔ جب انسان کے اندر یہ تواضع آتی ہے تو انسان کو ابدیت کا مقام ملتا ہے، اور یہی تواضع حضرت عمر نے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یہی تواضع اور عاجزی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کامل درجے کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول، اور ان کے پاس فخر کرنے کی بہت سی باتیں۔ یہی بات کم باعث سے فخر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کی بیٹی تھی۔ اس کے علاوہ اس سے بڑی کیا بات تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ان صحابہ میں سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد مشورہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے غار میں آپ کے رفیق رہ چکے ہیں، پوری زندگی کا ایک عرصہ آپ کے ساتھ گزرا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اتنا دفن کیا تھا کہ ڈر کے مارے کبھی کبھی کہتے کہ کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش کہ میرا حال یہ ہوتا کہ میں ایک گھاس پھوس کی شکل میں دنیا میں وجود لیتا، کہ مجھے چرند و پرند کھا لیتے، کہ مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ اور اپنے آپ کو اتنا بے نفس کیا تھا کہ ان کی بے نفسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں زمین پر چلتے ہوئے کسی لاش کو دیکھنا ہو، چلتے ہوئے کسی لاش، بھائی لاش کے اندر کیا ہوتا کہ ساری انا ختم ہو چکی ہوتی، بس وہ ایک ایسا ہوتا کہ اس کو کسی چیز کی کا احساس باقی نہیں رہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بے نفس لاش کو دیکھنا ہو اگر، تو ابو قحافہ کے بیٹے ابوبکر کو دیکھ لو کہ ان کے اندر انہوں نے اپنے نفس کو دفن کر لیا ہے۔ تو انسان کے اندر جب نفس دفن ہو جاتا ہے اور اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، عاجزی اور انکساری انسان کی فطرت میں پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہے، اور ایسے ہی انسان کو قدم قدم پر اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ فوراً غلطی ہوتی ہے، چونکہ اس کے اندر عاجزی کا جذبہ ہے، تواضع کا جذبہ ہے، کسی غلطی ہوئی فوراً اس کو تنبہ ہوتا ہے کہ ارے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اور جہاں اس کو تنبہ اور احساس ہوتا ہے فوراً اپنی غلطی کی تلافی کی وہ سوچتا ہے، بالآخر چند لمحوں کے بعد ہی وہ اپنی غلطی کی تلافی کر کے اللہ کا مقبول و محبوب بن چکا ہوتا ہے۔ تو یہ توبہ کی توفیق ملنے کے لیے بھی اپنے اندر عاجزی اور انکساری کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کسی کو کوئی نسبت مل جائے، تو آدمی خود اپنی زبان سے اپنے عہدوں اور اپنی نسبت کو بیان کرتے ہوئے نہیں سکتا، اور یہ ساری چیزیں شیطان کے لیے مددگار بنتی ہے کہ شیطان اپنی بڑائی کا زہر اس کے اندر منتقل کرتا ہے، اور یہی راستہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی آگے بڑھ کر کے اپنی بڑائی کا اعلان کرنے لگتا ہے، میں یہ تو بہت کچھ ہوں، اللہ نے مجھ سے یہ سارے کام لیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، اور وہ آدمی کہیں دور سے آئے ہوئے تھے، حضرت علی کو پہچانتے نہیں تھے، کہیں باہر کے مسافر تھے، پوچھا من انت،
آپ کون ہیں؟ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی اور خلافت کے مقام پر فائز، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف حاصل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہونے کا شرف حاصل، فاتح خیبر ہونے کا شرف حاصل، بے شمار کمالات ان کے دامن میں جمع تھیں۔ آج ہم میں سے کسی سے پوچھے تو کہ بھائی آپ کون ہیں؟ تو میں فلاں ہوں، محلے کا فلاں ہوں اور فلاں ہوں۔ ہر آدمی اپنے خوبیوں کو گنانا شروع کر دیتا ہے، بلکہ بہت سی مرتبہ آپ سفر کرتے ہوتے ہیں تو اگر آدمی دیکھتا ہے کہ آپ کو نہیں پہچان رہا ہے تو ہر آدمی خود اپنی زبان سے اپنے عہدوں کو، اپنے مقامات کو، اپنے منصب کو بیان کرتا ہے تاکہ سامنے والے کے دل میں ہمارا ایک روب بیٹھ جائے۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ ما انا الا رجل من المسلمین، ما انا الا رجل من المسلمین۔ یہ نہیں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں قریش کا ایک باعزت انسان ہوں، میں فاتح خیبر ہوں، بلکہ کیا کہا؟ ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو کچھ نہیں ہوں سوائے ایک کہ مسلمانوں میں کا ایک انسان ہوں، مسلمانوں میں سے ایک، مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اس کے سوا میں کچھ نہیں۔ بتائیے کس قدر اپنی انا کو اور اپنی میں کو ان لوگوں نے فنا کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے معمولی لغزش ہوتی تھی تو روتے تھے، اور معمولی لغزش بھی ان کو بڑی سے بڑا جرم وہ سمجھتے تھے معمولی لغزشوں کو، اور آج ہم سے بڑے گناہ ہو جاتے اور ان گناہوں کے بڑے ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی طبیعت میں جو عاجزی کی اور انکساری کا جذبہ تھا وہ جذبہ آج ہم لوگوں نے ختم کر لیا ہے۔ تو کسی بھی برائی کا بڑا ہونا اور کسی بھی برائی کا کبیرہ ہونا ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اس لیے ہم سب اپنی طبیعت کو ایسی تربیت کریں کہ ہمیں ہر چھوٹا گناہ، چھوٹی سی بات بھی بڑی معلوم ہو، اور کوئی معمولی بات بھی زبان سے نکلے تو فوراً ندامت کا احساس دل میں پیدا ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی توبہ کرنے والے ہیں اللہ کے دربار میں توبہ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور حضرت آدم کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں اپنے گناہ کے بعد، اللہ کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ اللہ کی طرف سے توبہ کی بہت بڑی نعمت کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ توبہ کو آپ معمولی چیز سمجھتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ جو لوگ بھی اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لیا، پچھلے گناہوں پہ نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، اور اس توبہ کے بعد پھر دوبارہ اس گناہ کا اعادہ نہیں کیا بلکہ عمل صالحا، نیک عمل کرنے لگے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ اپنا کرم یہ کرتے ہیں کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہوئی، انسان نے تو کی تھی برائیاں لیکن قادر مطلق ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بندے مومن توبہ کے ساتھ رب کے دربار میں حاضر ہوا اور عمل صالح کا تحفہ رب کے دربار میں پیش کیا، اللہ کی طرف سے کیا انعام ملا کہ اس کے سارے گناہوں کو، اس کی تمام سیئات کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اور قیامت کے دن ہوگا بہت سے لوگوں کے ساتھ، ایک انسان کو بلایا جائے گا اللہ کے دربار پہ، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کیا جائے گا۔ اب وہ چھوٹے گناہوں کو اپنے نام اعمال میں دیکھ کے پریشان ہوگا کہ ارے اتنے سارے گناہ میرے نام اعمال میں ہیں، اب تو میرے لیے جہنم یقینی ہو گئی، اور ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو چھوٹے گناہوں کو ہی پیش کیا گیا ہے، بڑے گناہوں کو تو ابھی پیش کیا جانا باقی ہے، اور میرے یہ چھوٹے گناہ ہی میری بربادی کے لیے کافی ہو جا رہے ہیں، ڈر رہا ہوگا اندر اندر۔ اللہ کہیں گے کہ تو نے یہ جتنے چھوٹے گناہ کیے ہیں ان تمام کو میں تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دے رہا ہوں۔ تو وہ آدمی خوش ہو جائے گا اور کہے گا اے اللہ میرے کچھ اور گناہ باقی ہیں جسے یہاں پیش نہیں کیا گیا ہے، اے اللہ ان کو بھی پیش کیجیے۔
اللہ کہیں گے ٹھیک ہے ان کو بھی پیش کرو، اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا کر دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ خاص لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا جس کی توبہ اور جس کی ادا اللہ کو پسند آ چکی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی وجہ سے، گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے ان کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، اور کاش کہ یہ فطرت، یہ اللہ تعالیٰ نعمت ہم لوگوں کو سب کو دے دی کہ بھائی گناہ کیوں ہوتے ہیں، ہم سے آپ سے سب سے گناہ کیوں ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے بہت سے بندے روئے زمین پر ایسے بھی ہیں کہ جن سے گناہ نہیں ہوتے، ان کی زندگی گناہوں سے دور گزرتی ہے۔ وہ کیوں؟ انسان کی طبیعت اور انسان کے دل کی کیفیت کی وجہ سے یہ سارے حالات ہیں۔ انسان کی جیسی طبیعت ہو اور انسان کی طبیعت جیسا دل ہوتا ہے، انسان کا میلان ادھر ہی ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اب مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی ان کی وہ طبیعت جو اب تک برائیوں کی عادی ہو چکی ہے اور ان کی فطرت میں جو برائی کرنا داخل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے ان کی طبیعت کے مزاج کو تبدیل کر دیتے ہیں، ان کی فطرت کے میلان کو چینج کر دیتے ہیں، اور اب تک ان کی طبیعت جو برائیوں کی طرف لگ رہی تھی، اللہ اس انسان کو نیکیوں کا خوگر، نیکیوں کا عادی بنا دیتے ہیں، اور اس کے نفس کو برائی کی لالچ سے پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے، ہم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور اللہ نے اس کی وجہ سے ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف بھی کیا، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل اور ہمارے نفس کی فطرت کو تبدیل اس طرح کر دیا کہ آئندہ ہمارے نفس میں گناہ کی طلب ہی باقی نہ رہے۔ تو بتائیے کتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی، کس کی وجہ سے ملی؟ توبہ کی وجہ سے۔ اور توبہ کی نعمت کس سے ملی؟ اللہ کے سامنے عاجزی کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے اندر ہم سب عاجزی پیدا کریں، اور ذرا بھی معمولی گناہ ہو جائے تو گناہ کو باقی نہ رکھے، بلکہ حضرت آدم کی فطرت کے مطابق فوراً اپنے رب کے دربار اپنی غلطی کی تلافی کے لیے، اپنی گناہ پر ندامت اور احساس شرمندگی کے ساتھ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ پچھلے گناہ معاف بھی ہوں گے، اور توبہ پر جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں وہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمیں مل بھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔